بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہونے جا رہی ہے، مزید گھمبیر ہونے جا رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ درون خانہ در پردہ بہت بڑی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس لڑائی کا اختتام کہاں پہ ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن یہ لڑائی خطرناک بھی ہے، خوفناک بھی ہے اور دو بدو بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، دانشور، جو جرنلسٹ جو بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ مسلسل 3-4 دن سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں 15 ستمبر کے بعد ملک میں بہت ایک قیامت صغرا برپا ہونے والی ہے، اور ایک ایسی قیامت آنے والی ہے، ایک ایسی قیامت مسلط ہونے والی ہے کہ آپ پچھلے 16 مہینوں کو بھول جائیں گے، اور ایک خوفناک قسم کا ایک آپریشن شروع ہونے والا ہے. یہ پولیٹیکل آپریشن ہے، مخالفین کے خلاف آپریشن ہے. یہ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، خوف و ہراس کا ماحول بنا کے بتایا جا رہا ہے. اور پھر ایک یہ بھی کہا گیا کہ جناب اس جو ایک خوفناک لہر آنی ہے، جو انتقامی لہر آنی ہے، اور جس نے بہت بڑوں کو ہلا کے رکھ دینا ہے، اس کا تعلق چیف جسٹس آف پاکستان کی تبدیلی سے نہیں ہے، کیونکہ 16 ستمبر کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے، ان کی مدت پوری ہو جائے گی، لہٰذا ان سے ان کا تعلق نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا عہدہ کون سا آتا ہے؟ دوسرا عہدہ ہے کہ صدر مملکت. تو صدر مملکت نے تو اس سے بھی پہلے ان کی تاریخ ہے ریٹائرمنٹ کی، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت اس وقت تک اپنے عہدے پر براجمان رہیں گے جب تک کہ نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا. اور نئے صدر کا انتخاب تب ہوگا جب انتخابات ہوں گے، اور جب انتخابات ہوں گے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں وجود میں آئیں گی تو الیکٹورل کالج مکمل ہوگا اور صدر کا انتخاب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بہت بڑی تباہی اور بہت بڑی قیامت کی جو خوشخبری نہیں بلکہ ایک وعید سنائی جا رہی ہے اور ایک بہت ہی عذاب کی صورت میں بتایا جا رہا ہے، اس کا تعلق صدر مملکت کی تبدیلی سے بھی نہیں ہے، اور ایوان صدر سے بھی نہیں ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی تبدیلی سے بھی نہیں ہے، جسٹس قاضی فائز حسا کے چیف جسٹس بننے سے بھی نہیں ہے. تو پھر آخر وہ کون سی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے یہ نوید نہیں بلکہ وعید سنائی جا رہی ہے؟ نوید تو سنا رہے ہیں وہ لوگ کہ واقعتاً وہ ایک ایسے سنا رہے ہیں کہ ایک خوشخبری کی طرح سنا رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو جائے گا. یہ کون فیڈ کر رہا ہے؟ یہ خبریں کون فیڈ کر رہا ہے؟ کیوں فیڈ کی جا رہی ہیں اور کس کو کہی جا رہی ہیں؟ پھر ذرا اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی لے لیں کہ انوار کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم ہیں، وہ آئے ہیں الیکشن کروانے کے لیے، کیئر ٹیکر ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. ان کو جس طریقے سے نگراں وزیر اعظم بنایا گیا وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ نہ راجہ ریاض صاحب کو پتہ تھا، نہ شہباز شریف صاحب کو پتہ تھا، بلکہ ان کے سامنے ایک رکھی گئی چٹ اور انہیں کہا کہ اس کی اپروول دے دیں، اور وہ اپروول ہو گئی اور نگراں وزیر اعظم بن گئے. لیکن اب انوار کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ایک اور خبر بھی دے رہے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ انوار کاکڑ صاحب ان دانشوروں کی، ان جرنلسٹ ہمارے جو قلیگ ہیں، ان کی خبر ذہن میں رکھیں اور پھر ذرا انوار کاکڑ صاحب کی خبر دیں. وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ تو جنرل عاصم منیر آرمی چیف اور ان کی ٹیم کے خلاف ایک بغاوت تھی، اور ان کو ہٹانے کی ایک سازش تھی، ان کو ہٹانے کی ایک کوشش تھی 9 مئی. تو پھر یہ 9 مئی کے ہٹانے میں اور ان کی بغاوت میں اور ان کے خلاف بغاوت میں کون ملوث تھا، ان کی ٹیم کو کون ہٹانا چاہتا تھا، یہ ہے اصل معاملہ. یہ اصل خبر ہے جو کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب چند دن رک جائیں، بہت کچھ ہونے والا ہے. اب آتے ہیں اس سے آگے کی خبر. اس سے آگے کی خبر ہم نہیں بتاتے کیونکہ وہ اس سے بھی خوفناک ہے، کیونکہ یہ جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کا تعلق ایوان صدر سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی نہیں ہے. اور پھر انوار کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو آرمی چیف اور ان کی ٹیم کے خلاف ایک بغاوت تھی. تو انوار کاکڑ صاحب کو کس نے بتایا؟ ہم پچھلے ویلاگ میں پوچھ چکے ہیں، یہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ ان کو کس نے بتایا ہے. ابھی تو اس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اور جو 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی جو ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی اور عدالتوں کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. تو پھر آخر وہ کون تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ اس کے بعد ایک اور خبر ہے،
اور وہ خبر ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ کامران خان صاحب نے کہا کیونکہ تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی، طویل نشست ہوئی، اور 50 کے قریب تاجر، بڑے کاروباری حضرات کراچی میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے یہ اس خبر کے نتیجے میں کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ آج کے بعد جناب عاصم منیر صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں گے اور وہ اس معاشی بحران سے پاکستان کو نکال کر لے جائیں گے. یہ ایک اور مزید سنا دی گئی، اور اس پہ آرمی چیف. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 16 مہینوں میں پہلے اس معیشت کو جو برباد کیا گیا، برباد کر کے اس حالت میں پہنچایا گیا، اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ وہ تو سارے کے سارے وہی لوگ ہیں، انہی کے ساتھ یہ کام کرتے رہے. نومبر تک جو باجوہ صاحب تھے، نومبر کے بعد لے کے اور اگست تک جناب آرمی چیف جو تھے وہ تھے، اور یہی ملٹری لیڈرشپ اور وہی سیاسی قیادت. تو پھر اگر وہ سارا تباہی کر رہے تھے تو پھر اتنے دن انتظار کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں، صرف ایک ڈالر کی قیمت بڑھنے سے، یہ جس طریقے سے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، پاکستان قیامت تک اپنے قرضے نہیں اتار سکتا. جس طریقے سے ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں، اور یہ غیر سرکاری نہیں، سرکاری اعداد و شمار، اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار، وزارت خزانہ کے، اس کے مطابق یہ جو ڈالر کا ریٹ انکریز ہوا ہے، ان ڈالر کے ریٹ انکریز ہونے میں صرف 9 مہینوں میں 6000 ارب روپے کا قرضہ بڑھ گیا ہے. 3 ارب 70 کروڑ ہم نے واپس کیے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ جو ڈالر انکریز ہوا، روپیہ گرا، اس سے 6000 ارب روپے اور بڑھ گیا ہے. یعنی آپ اتار کے تھک جائیں گے، آپ کا قرضہ نہیں اترے گا. اس کے بعد اگلا آئی ایم ایف کے ساتھ انوار کاکڑ صاحب، نگراں وزیر اعظم، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی کہ یہ 48 گھنٹوں کے اندر ہم بہت بڑا ریلیف دیں گے. تو آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کو، کاکڑ صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں کم تو درکنار، وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں کم کریں، ہم آپ کو بجلی کے بل مؤخر کرنے کے بھی اجازت نہیں دیتے. یعنی جو بل آ چکے ہیں ان کو قسطیں بھی نہیں، ان کو مؤخر بھی نہیں، یہ سارے کی ساری ریونیو کلیکٹ کریں اور ہر صورت میں پیسے جمع کریں اور وصول کریں. یہ ہے ہماری حالت. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سچویشن، جب یہ سب کچھ ہم سارے شور مچا رہے تھے کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو برباد کر رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو برباد کر رہے ہیں، اور جگنو محسن، جو میں آپ کو کئی دفعہ خبر آپ دے چکا ہوں، جگنو محسن جو کہ ایم پی اے تھی پنجاب اسمبلی میں اور نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے کل ایک پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ یہ جو ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیتے رہے اور فلاں ملک سے پیسے لیتے رہے اور زر مبادلہ کے ذخائر جمع کرتے رہے، لیکن زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل گرتے رہے، وہ پیسہ گیا کہاں؟ تو جگنو محسن نے کہا کہ وہ جڑے منگے پنے ہوئے پیسے سن، وہ 1 ارب روپیہ پی ڈی ایم نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو دیا ہے، اپنے ایم این ایز کو دیا ہے، ایڈوانس میں دیا ہے کہ یہ 1 ارب روپیہ آپ کا ہے، یہ ترقیاتی فنڈز کے نام پہ ہے، اس میں سے آپ نے ترقیاتی فنڈ بھی لگانا ہے اور اگلا خرچہ بھی نکالنا ہے اور اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے. 1 ارب روپیہ فی ایم این اے، اور ٹوٹل کتنے ایم این اے تھے؟ 172 ایم این اے. 172 ارب روپیہ اس طریقے سے چلا گیا. اب کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف آئیں گے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں گے، اور ایک خوفناک قسم کا آپریشن شروع ہونے والا ہے، اکراس دا بورڈ شروع ہونے والا ہے، سندھ میں بھی شروع ہوگا، ڈالرائزیشن کے خلاف بھی ہوگا، سمگلنگ کے خلاف بھی ہوگا، اس کے خلاف بھی ہوگا. تو جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو پچھلے 16 مہینے پالتے رہے، وہ کس خوشی میں پالتے رہے، جب سب کہہ رہے تھے کہ یہ آخری دنوں میں اتنا پیسہ تقسیم کیا جا رہا ہے. اس وقت الیکشن کمیشن کہاں تھا اور وہ سارے کے سارے لوگ کدھر تھے جب یہ پیسہ بانٹا جا رہا تھا. اس کے بعد اگلا سنیں کہ افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان سے 29% زیادہ مستحکم ہے. افغانستان کی کرنسی پاکستان کی نسبت 29% زیادہ مستحکم ہو گئی ہے، اور افغانستان میں جو مہنگائی ہے وہ 11% کم ہو گئی ہے، 12% کم ہو گئی ہے. افغانستان میں مہنگائی 12% کم ہو گئی ہے، اور ہمارے ہاں مہنگائی جو ہے وہ 50% مہنگی ہو گئی ہے. وہاں پہ
चीनी, दाल, रोटी, चावल, सीमेंट, हर चीज वहां पे सस्ती है। पाकिस्तान में वो कई गुना महंगी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से चीनी स्मगल हो रही है अफगानिस्तान, घी स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान, और सीमेंट स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान, और उसके साथ साथ दालें, सब्जियां, खाने पीने की चीजें, और सब के सब ये चीजें स्मगल हो रहे हैं, और डॉलर स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। यानी कि पाकिस्तान की चीजें, पाकिस्तान की पैदावार स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों में, और पाकिस्तान के अवाम बिलक रहे हैं ये सारे के सारे। और ये कहां से शिफ्ट स्मगलिंग हो रही है? पाक अफगान बॉर्डर से, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से, ज्यादा बलूचिस्तान से हो रही है। ये है स्मगलिंग का माहौल। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं, सबको पता भी है और सब रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इनको रोकने वाला कहाँ है, इनको टोकने वाला किधर है? क्योंकि शुगर जो, जब इमरान खान साहब ने इस शुगर माफिया को कंट्रोल करने की कोशिश की और एक रिपोर्ट आई और शुगर मिलों का सारा कच्चा छटा आया, तो उस वक्त उस शुगर स्कैंडल से तरीन ग्रुप वजूद में आया था, अलीम ग्रुप वजूद में आया था, एक पूरे का पूरा। और खुसरो मुख्तियार साहब अब इस वक्त वो खुदा हाफिज कह चुके हैं पीटीआई को। तो ये है वो मामलात, ये हैं वो चीजें। तो इतनी ज्यादा तबाही जब हो रही थी, तो जनाब वाला हम सब किधर थे? हम तो सब शोर मचा रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी ने पूछने की जहमत गवारा नहीं की, किसी ने रोकने की जहमत गवारा नहीं की। और अब जो है अब कह रहे हैं कि जनाब ये भी हो गया, वो भी हो गया और वो भी हो गया। तो क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के ड्राइविंग सीट पे आने से क्या मसला हल हो जाएगा? क्या इन लोगों को पकड़ा जाएगा? क्योंकि इस वक्त पीडीएम की और 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की सारी लीडरशिप बैरून मुल्क जा चुकी है। पाकिस्तान में उनमें कोई भी नहीं है। और इसीलिए शायद जो भी इलेक्शन की बात करता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमारे खिलाफ बाकायदा तौर पे एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है, और उसकी वजह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जरदारी साहब ने जो कहा है कि अगर हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश की गई और इलेक्शन डिले किया गया, तो हम बहुत सारे राज फाश कर देंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है, मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है, झूठी सच्ची खबरें फैलाई जा रही हैं, और उसकी वाहिद वजह यह है कि हम इलेक्शन चाहते हैं 90 दिन के अंदर अंदर, और हमें दबाव में लाया जा रहा है कि आप इलेक्शन की बात मत करें। ईवान सदर को भी कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन की बात मत करें। पीटीआई को भी कहा जा रहा है नो इलेक्शन, आप जाएं भाड़ में, और इलेक्शन कोई नहीं है। तो दूसरी जानिब जो आइन और कानून कहता है, वो कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। तो सदर ममलिकत इलेक्शन की तारीख देना चाह रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी अब कन्वे कर दिया गया है, झूठी सच्ची आप तारीख दे दें, इससे पहले कि मामला बिगड़े और अनरेस्ट पैदा हो, तो आप झूठी सच्ची बात करें और एक तारीख दे दें। उधर से सदर ममलिकत तारीख देंगे, और फैसला होगा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कब फैसला होगा, इसका अब चांस बहुत कम रह गया है कि बंदयाल साहब इस इशू को टेकअप करेंगे, क्योंकि बंदयाल साहब इस हफ्ते में भी रेगुलर बेंच में नहीं बैठ रहे, वो अपना चेंबर वर्क कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है इस हफ्ते में कुछ और चीजें नहीं होनी है, और जुडिशरी ने यह तय करना है कि जुडिशरी अपने आप को बेतौकीर कब तक करवाती रहेगी, या अपने फैसलों पे उससे अमल दरामद करवाना है या फिर बेतौकीर होना है। तो बहरहाल ये चंद चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल चुका, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे आगे निकल चुकी, अफगानिस्तान हमसे ज्यादा खुशहाल हो चुका, और हमारी प्रोडक्शन अफगानिस्तान और वस्त एशिया रियासतों में जा रही है। पाकिस्तान के अवाम बर्बाद हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, और यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं। और अनवार काकड़ साहब जो है मुसलसल गलत बयानी पे गलत बयानी करते जा रहे हैं, और उनको अब एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे मामला, पीपल्स पार्टी का कहना है कि ये जो हमें सिंध से डराया जा रहा है कि सिंध में कच्चे का ऑपरेशन होगा, फला ऑपरेशन होगा, ये दरअसल नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन को नंबर बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और हमारे पास बहुत कुछ है, और अगर हमारे गर्दन तक हाथ पहुंचेगा या गिरेबान तक पहुंचेगा, तो फिर हम भी जवाबन उससे कहीं ज्यादा मामला, कहीं ज्यादा राज ले आएंगे कि जनाब ये सब कुछ हुआ कैसे, रजीम चेंज से लेके और अनवार काकड़ तक ये जो कुछ हो रहा है ये कैसे हुआ, और आइंदा क्या प्लान है, वो सारी चीजें हम मंजर आम पे ले आएंगे। तो जरदारी साहब
बैठे हैं जी दुबई में, बिलावल साहब भी दुबई में है और उनकी जो कोर कमेटी है वो भी दुबई में है। तो देखते हैं क्या होता है। इमरान खान साहब अटक जेल में मौजूद, परवेज इलाही साहब अटक जेल में मौजूद, और कहा गया है कि अब वो भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि परवेज इलाही साहब को एक प्लान के तहत वहां ले जाया गया है, एक पैगाम पहुंचाया गया है, वो इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाएंगे। हालांकि हकीकत यह है कि आला अदलिया के फैसलों की बदतरीन तरीके से तौहीन की गई, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब को उठाया गया, ये तो सदर ममलिकत को एक वार्निंग है और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वार्निंग है कि आपने अगर सहूलतकारी की हमारे एजेंडे के बरक्स, हमारे अहदाफ के बरक्स, हमारे जो डिजाइन हमने एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की हुई है, इसमें अगर आपने कहीं मिसफिट किसी को करने की कोशिश की तो जनाब आपके साथ भी यही सलूक होगा जो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हुआ। ये बातें सारी की सारी प्राइवेट मीडिया चैनल, मेन टीवी टॉक शोज में बैठ के की जा रही हैं और करवाई जा रही हैं। तो ये है असल मामला कि लड़ाई जो है ये मीडिया ट्रायल इस तरीके से इसको कहते हैं कि जनाब हमारी मर्जी का सरकारी सच बोले, सरकारी झूठ बोले, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, लेकिन आप सही सच बोलेंगे तो आपके सब कुछ फिर आपका पखाड़ पिछाड़ कर दिया जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।